بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی مظالم جاری، زخمیوں کی تعداد 250 سے بڑھ گئی، ترکی میں بڑے پیمانے پر مظاہرے۔ وزیر اعظم عمران خان کا دورہ سعودی عرب، مشترکہ اعلامیہ جاری۔ عمران خان ہمارے دلوں کی دھڑکن ہیں، محمد بن سلمان۔ وزیر اعظم عمران خان کی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری، ملک و قوم کی سلامتی و خوشحالی کے لیے دعائیں۔ پاک بحریہ کی کثیر الملکی بحری آپریشن چینوک آرچر میں شرکت۔ طالبان نے امن معاہدے کی خلاف ورزی کی تو امریکی فوج واپس آ جائے گی، زلمے خلیلزاد نے خبردار کر دیا۔ سعودی عرب پر ایک اور حملہ ناکام، حوثی باغیوں کا ڈرون تباہ۔ بھارت سے آنے والے طیارے کی پاکستان میں ہنگامی لینڈنگ۔ واٹس ایپ نے پرائیویسی پالیسی شرائط سے منسلک اپنا فیصلہ ملتوی کر دیا۔ لندن کے ٹاور برج پر پہلی اذان کی آواز بلند۔ صادق خان ایک بار پھر میئر لندن منتخب۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ مقبوضہ بیت المقدس میں گزشتہ چند روز سے جاری اسرائیلی مظالم سے زخمی ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 250 سے تجاوز کر گئی۔ زخمیوں میں بچے بھی شامل ہیں۔ ترکی میں فلسطینیوں کے حق میں اسرائیلی سفارت خانے کے باہر مظاہرہ کیا گیا۔ نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی فورسز کے مظالم کم نہ ہو سکے۔ مقبوضہ بیت المقدس میں تازہ جھڑپوں میں 53 فلسطینی زخمی ہوئے، زخمیوں میں بچے بھی شامل۔ صہیونی فورسز نے 27ویں کی شب مسجد اقصی میں عبادت میں مصروف مسلمانوں پر دھاوا بول دیا، جس سے قبلہ اول میدان جنگ بنا رہا۔ اسرائیلی فورسز نے آنسو گیس کی شیلنگ کی اور واٹر کینن کا بھی استعمال کیا، جس کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ جھڑپوں کے بعد مقامی ہسپتالوں میں زخمیوں کے لیے جگہ کم پڑنے کے بعد ہلال احمر نے ایک فیلڈ ہسپتال بھی قائم کر دیا۔ فلسطینیوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف ترکی میں اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے احتجاج کیا گیا۔ انقرہ اور استنبول میں ہونے والے مظاہروں میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا دورہ سعودی عرب، مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان ہمارے دلوں کی دھڑکن۔ اطلاعات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کے دورہ سعودی عرب کا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اعلامیہ کے مطابق سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے وزیر اعظم عمران خان کا پرتپاک استقبال کیا۔ ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں برادر ممالک کے درمیان تمام شعبوں میں تعاون کو مزید مستحکم کرنے پر تبادلہ خیال کیا۔ سعودی ولی عہد نے پاکستان کو ترقی یافتہ فلاحی ریاست میں تبدیل کرنے کے وزیر اعظم عمران خان کے وژن کی حمایت کی یقین دہانی بھی کروائی۔ سعودی ولی عہد نے وزیر اعظم پاکستان کو اپنے دلوں کی دھڑکن قرار دیتے ہوئے عالم اسلام کے عظیم رہنما قرار دے دیا۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے اسلامی اتحاد کے فروغ میں سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے قائدانہ کردار کی تعریف کی۔ وزیر اعظم نے عالم اسلام کو درپیش مسائل کے حل میں سعودی عرب کے مثبت کردار اور کوششوں کی تعریف کی ہے۔ وزیر اعظم نے علاقائی اور بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے سعودی عرب کے کردار کو سراہا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کے مدینہ منورہ میں روضہ رسول پر حاضری، ملک و قوم کی سلامتی و خوشحالی کے لیے دعائیں بھی کی گئیں۔ اطلاعات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے دورہ سعودی عرب میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی۔ اعلامیہ کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے وفد سمیت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچنے پر روضہ رسول پر حاضری دی۔
اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں افطار کیا اور نماز مغرب ادا کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے اس موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کیے اور اللہ کے حضور ملک و قوم کی سلامتی و خوشحالی کے لیے دعائیں کی۔ یاد رہے کہ وزیر اعظم عمران خان مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے جوتے اتار لیے۔ وزیر اعظم عمران خان روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کے لیے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ مدینہ ایئرپورٹ پر وزیر اعظم کا استقبال گورنر مدینہ منورہ امیر فیصل بن سلمان بن عبدالعزیز نے کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاک بحریہ کی کثیر الملکی بحری آپریشن چینوک آرچر میں شرکت۔ پاک بحریہ کی ریجنل میری ٹائم سیکیورٹی پیٹرول کے دوران سی ٹی ایف 150 کے تحت بحیرہ عرب میں منعقد کثیر الملکی بحری آپریشن چینوک آرچر میں شرکت کی۔ آپریشن میں پاک بحریہ کے جہاز پی این ایس سیف کے علاوہ امریکہ اور کینیڈا کے بحری اور ہوائی جہازوں کی بھی شمولیت ہوئی۔ آپریشن کا مقصد سمندر میں منشیات سمگلنگ کی روک تھام کے لیے مشترکہ آپریشن کی صلاحیتوں کو فروغ دینا تھا۔ پاک بحریہ سمگلنگ اور منشیات کی روک تھام کے ذریعے سمندری راستوں کو محفوظ بنانے کے لیے بین الاقوامی کوششوں میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیلزاد کا کہنا ہے کہ طالبان نے امن و معاہدوں کی خلاف ورزی کی تو امریکی فوج افغانستان میں دوبارہ واپس آ جائے گی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق خصوصی نمائندہ زلمے خلیلزاد کا کہنا تھا کہ افغان عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر طالبان نے امن کی بجائے جنگ کو ترجیح دی تو اپنے دوستوں کی مدد کے لیے امریکی فوج دوبارہ آئے گی۔ امریکہ کے نمائندہ خصوصی زلمے خلیلزاد کا مزید کہنا تھا کہ عالمی سطح پر جنگ کے خاتمے کی کاوشوں اور کسی بھی مسئلے کے فوجی حل کو مسترد کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے، جس سے افغانستان میں امن کی راہ ہموار ہوئی ہے، جسے کسی بھی قیمت پر دوبارہ سبوتاژ نہیں کرنے دیا جائے گا۔ خیال رہے کہ زلمے خلیلزاد نے حال ہی میں ازبکستان، قطر، افغانستان اور تاجکستان کے دورے سے لوٹے ہیں اور برلن میں اتحادیوں کے اہم اجلاس میں بھی شرکت کی تھی، جس کا مقصد امریکی فوجیوں کے 11 ستمبر سے بحفاظت واپسی کا انتظام کرنا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یمن میں آئینی حکومت کی حمایت کرنے والے عرب اتحاد نے ایک اعلان میں بتایا ہے کہ فضائی دفاعی نظام نے حوثیوں کی جانب سے سعودی عرب کے جنوب میں خمیس مشیط کی سمت بھیجے جانے والے مسلح ڈرون طیارے کو تباہ کر دیا۔ عرب اتحاد کے مطابق خطرے کے ذرائع سے نمٹنے کے لیے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ شہریوں اور شہری تنصیبات کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی سے آنے والے طیارے نے پاکستان میں اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایمرجنسی لینڈنگ کی ہے۔ ذرائع کے مطابق طیارے نے فیولنگ کے لیے اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈنگ کی، جس کی ری فیولنگ کی گئی۔ ایئرپورٹ حکام کے مطابق طیارہ کینیڈین ایئر فورس کا تھا جو نئی دہلی سے آیا۔ انہوں نے بتایا ہے کہ بھارت سے آنے والا طیارہ ری فیولنگ کے بعد بحری روانہ ہو گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پیغام رسانی کی معروف ایپ واٹس ایپ نے پرائیویسی پالیسی شرائط سے منسلک اپنا فیصلہ ملتوی کر دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق واٹس ایپ نے نئی ڈیٹا شیئرنگ پالیسی 15 مئی سے لاگو کرنا تھی، تاہم نئے بیان کے مطابق شرائط نہ ماننے والے صارفین کو فوری طور پر معطل نہیں کیا جائے گا۔ واٹس ایپ انتظامیہ کے مطابق 15 مئی کو کوئی اکاؤنٹ ڈیلیٹ نہیں ہوگا اور نہ ہی کسی کو غیر فعال کیا جائے گا۔ اگلے چند ہفتوں میں لوگوں کو نئی معلومات بھیجی جائیں گی۔ یاد رہے کہ اس سے قبل واٹس ایپ نے اپنے صارفین کو نئی پالیسی قبول کرنے کے لیے 15 مئی تک کی ڈیڈ لائن دے رکھی تھی۔ واٹس ایپ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا تھا کہ نئی شرائط اور پالیسی قبول نہ کرنے والے صارفین پیغامات کا تبادلہ نہیں کر سکتے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں برطانیہ کے دارالحکومت لندن کے ٹاور برج پر پہلی مرتبہ اذان دی گئی۔ گزشتہ روز رمضان المبارک کے آخری جمعے کو افق پر سورج غروب ہوتے ہی بنگلہ دیشی نژاد برطانوی شہری قاضی شفیق الرحمان نے لندن کے ٹاور برج پر اذان دی،
जुमे के रोज बैन अल मज़ाहिब विरचुअल अफ्तारी का हिस्सा बनने वाले काजी शफीकुर रहमान मक्का मुकरमा की ग्रैंड मस्जिद के मौज़न शेख अली अहमद मौला के अंदाज में अजान दी। खाना काबा के मौज़न की तर्ज की अजान सुनने के लिए आवाम का मजमा लंदन ब्रिज टावर पर इकट्ठा हो गया। अजान की रिकॉर्डिंग के लिए मीडिया से ताल्लुक रखने वाले कैमरामैन भी इकट्ठे हुए, जबकि लोगों ने अपने मोबाइल फोन पर भी अजान को रिकॉर्ड कर लिया। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। सादिक खान एक बार फिर लंदन के मेयर मुंतखब हो गए। लेबर उम्मीदवार सादिक खान ने कंजरवेटिव उम्मीदवार शान बेली को शिकस्त दी। सादिक खान ने 12,06,34 वोट हासिल किए, जबकि शान बेली को 9,77,601 वोट मिले। सादिक खान ने कहा है कि मैं एक इमिग्रेंट का बेटा हूं और वर्किंग क्लास से हूं। हम सब की जिम्मेदारी है कि मिलजुल कर काम करें। उन्होंने मजीद कहा है कि कोरोना वायरस को हम सब मिलकर शिकस्त दे सकते हैं। सादिक खान ने वादा किया है कि वो मुख्तलिफ कौमियत को करीब लाएंगे। उन्होंने अपनी अहलिया और खानदान का भी शुक्रिया अदा किया। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।